کلبھوشن یادو کی اپیل پر حکومت کا آرڈیننس، پارلیمنٹ میں اپوزیشن برہم۔ حکومت کلبھوشن یادو کو NRO دینا چاہتی ہے، بلاول بھٹو کا الزام۔ وزیر اعظم بتائیں پاکستان کی غیرت کا سودا کیوں کیا جا رہا ہے، خواجہ آصف کی پارلیمنٹ میں تقریر۔ مشیروں کی دوہری شہریت اور غیر ملکی رہائش کا معاملہ کہاں تک جائے گا، پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل سے۔ And a very warm welcome to the show. کلبھوشن یادو کی اپیل کا معاملہ بھی حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ آج پارلیمنٹ میں اس حوالے سے ایک آرڈیننس وزارت قانون کی جانب سے پیش کیا گیا تو اپوزیشن سخت برہم ہو گئی۔ حکومت پر بھارتی دہشت گرد کو ریلیف دینے کا الزام لگایا گیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پارلیمنٹ میں سخت احتجاج کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کلبھوشن یادو کو NRO دینا چاہتی ہے۔ لیٹس واچ بلاول بھٹو۔ سب سے لیٹسٹ NRO جو کلبھوشن یادو کے لیے NRO ہے، یہ آرڈیننس کے طور پہ جو میرا پوائنٹ آف آرڈر تھا پروملگیٹ کیا گیا 20 مئی کو۔ اگر آپ جورسڈکشن انٹرنیشنل کورٹس کا نہیں مان رہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پاکستان کے قانون سے اس کو NRO دے دیں۔ ایک انڈین سپائی کو ایک تو ان کا بات میرے سمجھ نہیں آتا، بھارت کا جو وہ انڈین ایئر فورس کا پائلٹ ہم پہ حملہ کر کے جو ادھر گرا تھا، اس کو بھی ایک چائے پلا کے جلدی واپس بھیج جاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی بھارتی پائلٹ کی، ان کو بھی یاد کیا بلاول بھٹو نے کہ ان کو بھی چائے پلا کے کیوں واپس کر دیا۔ دوسری جانب خواجہ آصف بھی حکومت پر خوب برسے۔ ریممبر کہ وہ پہلے فورن منسٹر کی پوزیشن پہ بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر مودی کا یار ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا، یعنی کہ PMLN پر۔ آج بتایا جائے کہ مودی کا یار ہے کون، قومی غیرت کا سودا کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیٹس واچ دا فارمر فورن منسٹر۔ ایک دہشت گرد جس نے ہمارے وطن میں دہشت گردی کا باقاعدہ منصوبہ، باقاعدہ اعتراف کیا ہوا ہے، ہم نے اس کے خلاف قانونی کارروائی پوری کی ہوئی ہے۔ آج کیا بات ہو گئی ہے کہ ہم باقاعدہ قانون بنا کے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو کلبھوشن یادو ایک گالی تھی، ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ مودی کا یار ہے نواز شریف، اور ہم جو ہے انڈیا کو اپیز کر رہے ہیں۔ آج یہ آئٹم نمبر 4 جو ہے یہ لا کے کون کس کو اپیز کر رہا ہے، کون جو ہے گھٹنوں کے بل جا کے ان کو جو ہے ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے اپوزیشن کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو عالمی عدالت انصاف کا دائرہ کار تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اس وقت بھی انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، اب ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ لیٹس واچ شیریں مزاری۔ اسپیکر صاحب، پوائنٹ یہ ہے ICJ کا ایشو کیوں شروع ہوا؟ پہلے ان کی حکومت نے مارچ میں خط لکھا ICJ کو، اور بڑا اچھا تھا وہ کہ ہم جورسڈکشن ICJ کی ریسٹرکٹ کرتے ہیں۔ جب وہ خط چلا گیا، جب ہندوستان پھر ICJ میں گیا، کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ ہم ICJ کی جورسڈکشن ایکسیپٹ کرتے۔ ICJ میں اگر ایک ملک نہیں ایکسیپٹ کرتا تو وہ کیس نہیں سنا جاتا۔ اس وقت شیری رحمان صاحبہ اور میں نے فیکچولی ان کو کہا کہ آپ کیوں کیس ایکسیپٹ کر رہے ہو؟ Now we are stuck with an ICJ decision۔ ہم پھنس گئے ایک ICJ کی ڈیسیژن میں کیونکہ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ بریگیڈیئر حارث نواز، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ یہ کتنا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اس وقت کہ PMLN جس کے اوپر ماضی میں الزام لگتا تھا وہ آج الزام لگا رہی ہے PTI پر، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک الزام ہے؟ دیکھیں پریا، بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انڈیا نے اپنے کونسلر جو بھیجے تھے ایمبیسیز کے لوگ،
وہ زیادہ دیر سے ملنے سے کیوں انکار کیا. آپ مثال لیں لیبیا کے پریزیڈنٹ کی قذافی کی، پھر اس کے بعد عراق کے صدام حسین کی. جب آپ ایک کسی بھی جاسوس کو، کسی بھی بندے کو آپ یوز کر لیتے ہیں دین یو تھرو اٹ لائک اے ویسٹ پیپر، اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کا جو ایک نریندر مودی کا اور اس کا جو ٹولہ ہے جو اور راک سے مل کے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، پاکستان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. پاکستان نے بہت بڑے نیٹ بریک کیے ہوئے ہیں. وی ہیو آل سفیشینٹ ایویڈنس. انڈیا چاہتا ہے کہ اس کو سزا ملے، اس کو پھانسی ہو جائے گی، اس پہ پاکستان کے خلاف بولتا رہے، پروپیگنڈا کا موقع ملے اور تمام شہادت ختم ہو جائے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلے گا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر پروسیکیوشن کے پاس تمام ایویڈنس ہے. ایک ایک چیز، انڈیا کے لنکیجز، انڈیا کے را، انڈیا کی اسٹیٹ ٹیررزم، انڈیا کی اکنامک ٹیررزم، پاکستان میں بروچزم جو کی سب سامنے آئے گا. دے وانٹ کہ ہی شوڈ پاس اٹ آن، یہ اس کو باڈی بیک جائے اور اس سے سیاست کریں. پاکستان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اسلام آباد میں کیس لاتے ہیں تو ایک ہمیں موقع ملے گا، ہمیں انصاف کے تقاضے سارے پورے کیے اور یہاں لا کے سزا تو پھر بھی یہی ہونی ہے. اس لیے میرے خیال میں ہمیں دنیا کو موقع نہیں دینا چاہیے اور ہمیں عقل سے کام کرنا چاہیے. Okay, I'll come to you, Dr. Shahbaz Gill. Thank you so much for joining us now. یہ کئی سچ ہے کہ ہم پھنس چکے ہیں جو شیریں مزاحی صاحبہ نے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پریا. جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے کہا پھنس چکے کا مطلب یہ ہے کہ جو اب ہمیں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. It doesn't mean کہ there is no light at the end of the tunnel. ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہنے کا. لیکن پھنس چکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں پر مل جل کے سب کچھ ہو رہا تھا اور ملی بھگت سے میاں صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ سپیس دینے کے لیے اپنے دوستوں کو، ہواریوں کو، تو یہ ساری لیٹر بازی ہو رہی تھی. آپ کو یاد ہے، ہماری یادداشت آلدو کے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، نارملی ہم معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو بہت جلدی، لیکن اگر آپ یاد کریں تو اس ٹائم یہ بہت ڈیبیٹ تھی جب انہوں نے یہ خط لکھا تھا. آپ ہمارے ہاں جو انٹیلیجنسیا تھی اور میرے خیال میں آپ بھی اس ڈیبیٹ میں بہت ایکٹیولی شامل تھی. شیریں مزاری صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ بڑا اچھا خط لکھا تھا. کیا مطلب بڑا اچھا خط لکھا تھا؟ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک کیا تھا کہ اس کا خط لکھا تھا. کس چیز کا خط لکھا تھا؟ انہوں نے تو یہ کہا کہ آپ کے خط لکھنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو وہ میرے خیال انہوں نے کوسچن مارک میں یہ کہا ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں. تو میں کہنا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم بھی یہاں پر جو ڈیبیٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں اس ٹائم عالمی عدالت کے دائرہ کار کو چیلنج کرنا چاہیے، لیکن ہم نے وہ کرنے کی بجائے یہ انڈیا کو یہ سوٹ کرتا تھا اور یہاں سے وہ تمام چیزیں فورن پالیسی میں کی جاتی تھی جو انہیں سوٹ کرتا تھا اور یہ سب کچھ کیا گیا. اور یہ آپ کو مجھے ہمیں کوئی ہم ڈیبیٹ تو کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ٹاک شو ہے جس کے تھرو آپ نے ایک ڈسکشن کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے. کہ عالمی عدالت کا دائرہ کار تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات اس وقت بھی ہو رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دنیا کو پتہ نہیں چل سکا کہ ہم نے ایک سرونگ آفیسر پکڑا پاکستان سے بھارت کا، یہاں اور بھارت کی، یہ اچیو ہوا گول کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے یہ چیز تو اس سے پہلے بھی گول اچیو تھا نا. جب آپ نے پکڑا ہوا تھا تو یہ تو گول اچیو تھا نا. یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی، آپ نے کوئی چھپایا ہوا تھوڑی تھا کہ وہ عالمی عدالت میں جا کے پتہ چلا. وہ تو پہلے سے بھی پتا تھا سب کو کہ آپ کے پاس ہے وہ. اور انڈیا جب اسے عالمی عدالت لے کے گیا تو وہ تب بھی پتہ چل گیا. ہم نے جب اس کی جوریڈکشن تسلیم کر لی تو جب آپ کسی کو تسلیم کر لیتے ہیں کسی چیز کو تو پھر آپ کے سامنے امریکہ بہت ساری چیزوں پہ کہتا ہے کہ اس پہ ہم عالمی عدالت کی یا فلاں عدالت کی یا فلاں ڈپارٹمنٹ کی جوریڈکشن نہیں تسلیم کرتے. اور میں صرف امریکہ کی اگزامپل نہیں دے رہا، دنیا میں اور ملک بھی ہیں جو یہ پوزیشن لیتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ لارجر کس میں ہیں. تو انڈیا کا انٹرسٹ اس میں تھا، اس میں تو کلیئر ہے نا کہ انڈیا کا انٹرسٹ تھا کہ یہ عالمی عدالت میں کیس چلے، اسی لیے وہ عالمی عدالت گئے نا. اگر ان کے انٹرسٹ میں یہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی عالمی عدالت نہ جاتے. وہ عالمی عدالت گئے کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں تھا، ہمارے انٹرسٹ میں تھا کہ ہم وہاں نہ جاتے. لیکن کیونکہ اس ٹائم ہمارے حکمرانوں کا انٹرسٹ ان کے انٹرسٹ کے ساتھ نہیں تھا تو ہم نے وہ فیصلے کیے جو ان کے انٹرسٹ میں تھے، اپنے انٹرسٹ کو بالا طاق رکھتے ہوئے. میں کسی کو غدار نہیں کہہ رہا، یہ غداری کی وجہ سے میرا نہیں خیال حرکت کی ہے. اس وقت تو کہہ رہی تھی آپ کی پارٹی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غدار نہیں میں کسی کو کہہ رہا، لیکن یہ ایک رانگ ڈیسیجن کیا گیا. اور وہ جو ایک انفلوئنس تھے میاں صاحب، ان کا ایک خاص قسم کا سوچ تھی اس سارے خطے میں،
انٹرنیشنل ریلیشنز کو مینج کرنے کی, اور انہیں لگتا تھا, اور ان کے ذاتی پھر مراسم بھی تھے, بزنس بھی تھا, تو ان ساری چیزوں کو مل ملا کے ہی میڈ ٹیریبل مسٹیکس فار پاکستان ان دا فارن پالیسی, جس کو پھر بھگتنا پڑ رہا ہے, لیکن آپ انہیں کریکٹ کر رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگلی فارورڈ آج تنقید کر رہے تھے. وی ول ٹیک اے بریک, اس کے بعد مزید بات کریں گے ڈاکٹر شہباز گل سے رائٹ آفٹر بریک. ڈاکٹر شہباز گل, کیونکہ میں خود بھی اوورسیز پاکستانی رہ چکی ہوں تو میرا موقف فرق ہو سکتا ہے, بٹ جو پرائم منسٹر کا موقف رہا ہے اس سے آپ متفق ہیں؟ چیزیں ہیں اس میں فریہ. پرائم منسٹر کے موقف کے ساتھ میں بالکل متفق ہوں. جہاں تک آپ کی نیشنل سیکیورٹی, آپ کے ایسے لوگ جو آپ کے پاکستان کے بارے میں ایسے ڈیسیجنز کرتے ہیں جس کی لانگ ٹرم پاکستان کے اوپر ریپرکشنز ہو سکتی ہیں, اور ان کے بارے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ بالکل پرووائڈڈ ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ کہاں سے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دین دیر آر ادر ریزنس, جیسے میرا آپ کو پتا ہے میرے پاس دوہری شہریت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو ہم کلیئر کر لیں, آپ کے پاس امریکن گرین کارڈ ہے, یو گرین کارڈ ہولڈر. جی, یہ تو اب 10 دن پرانی بات ہے نا, آپ کو پتا ہے نیوز میں بھی آ گئی, ہر جگہ آ گئی. میں جو اصل میں اس پہ انالیسس, گرین کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں اور آپ بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں جب. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, اس میں یو کین ورک دیئر. کیا کہہ رہی ہیں آپ وہاں جاب بھی کر سکتے ہیں, وہاں کے جو پورے پرکس اینڈ بینیفٹس ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. نہیں جی, کوئی پرکس اور بینیفٹس نہیں ہوتے وہاں پر. امریکہ ایسی اسٹیٹ نہیں ہے کہ جس میں کوئی آپ کو پرکس اور بینیفٹس ملتے ہیں. اگر آپ کسی وہ شہریت کے بعد کوئی تھوڑے بہت ہیں, اور وہ بھی میرا نہیں خیال کہ امریکہ ایسی اسٹیٹ نہیں ہے, ویلفیئر اسٹیٹ جیسے یو کے میں اور کینیڈا میں ملتے ہیں, امریکہ میں ایسے نہیں ہوتے. بہرحال گیٹنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو آپ نے سوال میرے سے پوچھا, میں اس کا جواب دے دوں آپ کو. گیٹنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ دوہری شہریت جو ہے اس میں اگر آپ یہاں چیف منسٹر ہیں, آپ یہاں پرائم منسٹر ہیں, آپ یہاں ڈیفنس منسٹر ہیں, آپ کوئی ایسے ڈیسیجنز کر رہے ہیں جس میں آپ سمجھتی ہے آپ کی کنٹری کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کو اپنا آئین بنانا پڑے گا. آئین کے متصادم تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے نا, آپ کو اپنا آئین بنانا پڑے گا. آپ اپنے آئین میں وہ امینڈمنٹس کیجئے اور پھر لوگوں کو بنا کر دیجئے. اب آئین اس ٹائم آپ کو نہ روکتا ہے مشیر بننے پہ, نہ معاون خصوصی بننے پہ. تو جب آپ کو آئین نہیں روکتا, میں اس ٹائم اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں دوہری شہریت والوں کا مقدمہ آپ کے سامنے لڑ رہا ہوں. میں تو دوہری شہریت میری نہیں, تو میں تو اس کلاس میں نہیں آتا, لیکن جو آتے ہیں میں ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آئین آپ کو نہیں روکتا, تو اس پہ ساری ڈیبیٹ اس لیے تھی کہ یہاں پر لوگ باہر کے ویزاز یوز کر رہے تھے منی لانڈرنگ کے لیے. اگر تو میں بھی کر رہا ہوں یا کوئی دوہری شہریت والا کر رہا ہے تو بالکل اس کی پکڑ ہونی چاہیے. لیکن اگر علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات اگر شہباز گل صاحب, آپ کی ابھی جو خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا اوتھ اٹھاتے ہیں دوسرے ملکوں کا, لائلٹی وہاں پروف کرنی ہوتی ہے, وہ یہاں پہ آ کے کیسے کام کریں گے؟ وہ ان کا ایک کانٹیکسٹ میں سوال تھا اور کانٹیکسٹ میں جواب تھا, اور کانٹیکسٹ تھا کہ جو کچھ آئین کی روشنی میں جو آپ نے ڈیفائن کیا, ان کا موقف غلط تھا اس وقت. نہیں, آئین کی روشنی میں غلط نہیں کہہ رہا. وہ اس ٹائم معاون خصوصی اور مشیران پہ بات نہیں کر رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں. کیا ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں؟ میں یہی آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو موقف تھا وہ جہاں پہ تھا وہ آئین کے بھی مطابق تھا پرائم منسٹر کا موقف, اور جو پاکستان کا طے شدہ اصول ہے اس کے مطابق تھا. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. بٹ آپ کا آرگیومنٹ بھی بالکل سامنے آ گیا, لیکن آپ کیونکہ زیادہ اس وقت ہیں بھی پاور کوریڈورز میں, زیادہ اہم معاملات کا ڈسکس ہوتے ہیں یا کانفیڈینشیل پارلیمنٹ میں یا کیبنٹ میں. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ چوائس کریں کہ زیادہ اہم تو کسی ڈرائنگ روم میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ چوز نہیں کر سکتے. کئی دفعہ پارلیمنٹ میں کئی دفعہ بہت اہم چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور کئی دفعہ کیبنٹ میں بہت. لیکن دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی مرضی یا آپ کے ڈر پہ یا آپ کے فیئر پہ یا آپ کی پرسیپشن پہ یا میری پرسیپشن میرے فیئر پہ فیصلے نہیں ہونے. فیصلہ ہونا ہے آئین پہ. کیا آپ کا آئین ایک معاون خصوصی کو اجازت دیتا ہے کیبنٹ میں بیٹھنے کی یا نہیں؟ اگر پرائم منسٹر اسے انوائٹ کریں, بالکل دیتا ہے. اور آئین کے مطابق اگر کہیں پہ آئین توڑا جا رہا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں. امریکہ میں رہے ہیں کتنا عرصہ؟ تقریباً 10 سال کے ارد گرد. جی. اور آپ نے ان کا پاسپورٹ ہی لیا, وہ آپ کا
اس لیے نہیں لیا کہ آپ آنا چاہتے تھے سیاست میں یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں جی، میرا ذاتی فیصلہ تھا. میں پاسپورٹ نہیں امریکہ کے لینا چاہتا تھا. یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا. رائٹ. آپ کے اثاثوں کی بھی آپ نے دے دی ہے، جاری کر دی ہے تفصیل، اور یقیناً اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ یہ سیٹ کیا گیا معاملہ کہ آپ اپنی کلیئرٹی رکھیں تمام معاملات کی. تو جی یہ تو پہلی دفعہ اور یہ وہ رویے ہیں ایز اے پاکستانی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ وہ رویے ہیں جس سے جو اس ملک میں ایک اشرافیہ اور ایک بدماشیہ ہے. جو بدماشیہ ہے وہ اس رویے سے مڈل کلاس کے لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، انہیں پولیٹکس سے باہر کرتے ہیں تاکہ وہ اسی طرح کے پولیٹیشین آپ کو نظر آئیں جو کھاتے ہیں یہاں پر. ڈاکٹر صاحب یو مڈل کلاس، یو کنسیڈر یور سیلف مڈل کلاس. آپ کے پاس 9 کروڑ سے زائد کے ماشاءاللہ جی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں لوور مڈل کلاس سے ہوں، مڈل کلاس سے بھی نہیں ہوں، لیکن ہاں میں نے محنت کر کے پیسہ کمایا بعد میں. اگر میں محنت کر کے کہیں پہ پہنچتا ہوں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کو لفاظی کے لیے کہنا چاہیے کہ یو مڈل کلاس. میں تو لوور مڈل کلاس سے تھا، میں نے تو محنت کر کے میں یہاں پر پہنچا ہوں. تو اس میں کوئی بری بات ہے کل کو اگر میں اپر کلاس میں چلا جاؤں گا تو میں کوئی جرم کر رہا ہوں اگر میں محنت کر کے پہنچ رہا ہوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے. اور آپ کو پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں یہ کیوں لگ رہا ہے، حالانکہ آپ کے پاس میرے سے زیادہ پیسے ہونے ہیں اگر آپ کے ساتھ سے نکالے جائیں تو آپ کو پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ یہ اتنے پیسوں سے بندہ مڈل کلاس سے اوپر ہوتا ہے. اتنے پیسوں سے بندہ مڈل کلاس نہیں ہوتا ہے میڈم. یہ تھوڑی سی آپ کی پھر کلاسز کو ذرا دوبارہ سے کر لیں. اسلام آباد میں ایک اچھا گھر نہیں آتا اتنے پیسوں میں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی تو پراپرٹی بھی ہے اسلام آباد میں، فارم ہاؤس اور پلاٹ ہے. تو وہ سب کچھ ملا کے آپ مجھے بتا رہی ہیں نا، جو بھی میرے اثاثے وہ سامنے ہیں سب. ہم نے آپ کو بتایا نا، بجائے اپریشیٹ کرنے کی اس کے اوپر جو رویہ ہے وہ یہ ہے جیسے کوئی جرم ہو گیا ہے. رائٹ ان دی بگننگ آئی اپریشیٹڈ یو. نہیں، اپریشیشن صرف ورڈز میں نہیں ہوتی فریہ، اس کا ایک پورے کا پورا بیہیویئر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں اپریشیٹ کروں اور اس کے بعد میں اگلے بندے کو احساس دلاؤں کہ آپ نے جرم کیا ہے. یہ لفاظی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اپریسیشن نہیں ہے. ناٹ اے سنگل فلاوری ورڈ. میں نے آپ سے سمپل. اچھا آپ یہ بتا دیں آپ ٹیکس کتنا پاکستان میں ٹیکس ڈکلیئرڈ ہے آپ کا؟ جی میں بالکل ٹیکس فائلر ہوں پاکستان میں، بالکل فائلر ہوں. رائٹ. اور کب سے فائلر ہیں آپ؟ میں پچھلے چند سالوں سے فائلر ہوں، لیکن میں نے کبھی کوئی ٹیکس چوری نہیں کیا پاکستان کا، 1 روپیہ بھی. آپ 2 سال سے 3 سال سے کتنے سال سے پاکستان میں؟ اتنے 2-3 سال سے. اس سے پہلے جب میں یہاں نوکری کرتا تھا تو میں ٹیکس دیتا تھا اپنا، لیکن اس زمانے میں فائلر نہیں ہوتے تھے کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ فائلر ہونا چاہیے. اب جب سے یہاں پر یہ ایک موومنٹ چلی ہے تو ہم سارے فائلر ہیں. کیونکہ پاکستان کے قانون کے تحت اگر آپ 180 دن سے زائد بیرون ملک نہیں رہتے، میں پہلے سے ایون جب میں پاکستان میں نہیں رہتا تھا میں تب بھی فائلر تھا. میں پہلے سے فائلر ہوں. میں اس حکومت کے آنے سے پہلے کا فائلر ہوں. ویل ڈن سر، ویل ڈن. لیکن زلفی بخاری صاحب کو یہ بات پتہ نہیں تھی؟ دیکھیے اگر تو میں دو باتیں بتاتا ہوں. اب یہ تو زلفی کیونکہ آپ ان کے اسپیسیفک سوال کر رہے ہیں زلفی بخاری صاحب سے ریلیٹڈ تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے، لیکن میں لارجر آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بہت سارے اوورسیز، فار ایگزامپل میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عمر، بہت اچھے قریبی دوست ہیں، امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، کینسر اسپیشلسٹ ہیں. پچھلی دفعہ یہاں آئے ہوئے تھے، فائلر بننا چاہتے تھے پاکستان میں، ٹھیک ہے، نہیں بن سکے، چھٹی 8 دن کی تھی. میرے سے انہوں نے مشورہ کیا، میں نے ٹیکس فائل کرنا ہے، وہ 1-2 وکیلوں کو ملے، انہیں تھوڑا کمپلیکیٹڈ لگا، واپس چلے گئے. انہوں نے پچھلے 20 سال میں پاکستان میں کوئی پیسہ نہیں کمایا. انہوں نے پاکستان میں 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دینا کیونکہ وہ پاکستان کے باہر سے یہاں پیسہ لے کے آتے ہیں. وہ یہاں ان کو سسٹم کو بہت آرام سے فائلر بنا دینا چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی چوری کرنے کے لیے فائلر نہیں بنے، وہ تو سارا کچھ باہر سے لاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دو، آپ لوگ تو ڈرا رہے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیں گے تو برا حال ہوگا. تو پھر سسٹم کو ٹھیک کر دیں. اب آپ کنفیوز نہ کیجئے نا لوگوں کو جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کنفیوز نہ کیجئے اپنی سٹیٹمنٹ سے. آپ اب تک ٹیلی ویژن میں نوکری کر رہی ہیں، آپ کو ایک تنخواہ ملتی ہے اور آپ اس پہ ٹیکس دیتی ہیں. ایسے ہی اگر یہی آپ نوکری دبئی میں کر رہی ہوتی اور آپ وہاں پر ٹیکس دے رہی ہوتی تو آپ 2 دفعہ ٹیکس تو نہیں دے سکتی نا. اگر آپ کی ₹1,00,000 تنخواہ ہے، 30,000 انہوں نے لے لیا، 30,000 یہاں تو نہیں دے سکتی نا. فائلر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے ٹیکس جی یہی میں آپ کی خدمت میں یہی میں نے پورا ڈاکٹر عمر کا ایک کیس سٹڈی آپ کے سامنے یہی رکھا کہ کئی دفعہ اوورسیز پاکستانی
فائلر بننا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس چھٹی 5, 7, 8 دن کی ہوتی ہے, نہیں بن پاتے. حالانکہ انہیں تو فائدہ ہونا ہے, گاڑی خریدتے ہوئے بھی فائدہ ہونا ہے فائلر بننے کا, یہاں پہ انہیں پلاٹ خریدتے ہوئے بھی فائلر, وقت نہیں ہوتا. حالانکہ انہوں نے کوئی ٹیکس تھوڑی بچانا ہے, وہ تو ٹیکس باہر دے رہے ہیں. کیونکہ زلفی بخاری صاحب, آپ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے ان کا بھی ایجوکیٹڈ پولیٹیشینز میں آتے ہیں, آپ بھی, زلفی بخاری صاحب بھی, اور بہت سارے ہیں. سو جب انہوں نے کہا کہ 2 سال تک ضرورت نہیں ہوتی فائل کرنے کی, مجھے حیرت ہوئی تھی. یہ بات صحیح تو نہیں ہے جو انہوں نے کہی تھی. جی اگین میں ٹیکس ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ 6 مہینے سے زیادہ رہتے ہیں تو آپ پھر آپ کا جو آپ ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں فار ٹیکس پرپزز. جیسے میاں نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ریزیڈنٹ ہیں فار ٹیکس پرپزز یو کے, اور وہ ویسے بھی ریزیڈنٹ ہیں وہاں کے. تو وہ اب ان کے ہاں تو خاندان نے تقسیم کیا ہوا ہے. نہیں میں ایسے نہ کیجئے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں گھر بیٹھے لوگوں کو تقسیم نہ کیجئے. میرا والد نہ پرائم منسٹر رہا ہے نہ چیف منسٹر رہا ہے, میرے والد نے آپ کا پیسہ نہیں لوٹا ہوا. سن لیجئے نا, سن لیجئے, نہیں اب سنیے نا, اب سنیے نا فریا, اب سنیے, آپ کے والد کو اللہ جنت میں جگہ دے, وہ فورسز میں تھے, انہوں نے اپنا پورا ٹیکس دیا. میرے والد نے کوئی نہیں لوٹا, کوئی ٹیکس نہیں لوٹا, کوئی چیز نہیں لوٹی, میں نے خود سے کیا. تو کمپیئر نہ کیجئے, دیز ٹو آر ناٹ کمپیریبل. میں نے آپ کو بالکل نہیں کہا کہ آپ نے کوئی پیسہ لوٹا ہے یا آپ نے کوئی ٹیکس چھپایا. ان فیکٹ یو آر ٹیلنگ می کہ یو ہیو فائلڈ یور ٹیکس. جی میں پچھلے 3 سال سے تقریباً فائلر ہوں جی, کم از کم گورنمنٹ آنے سے پہلے کا. مجھے اب سال ایگزیکٹلی نہیں پتا. That's good news جو آپ نے ابھی دیا. ہم ایک بریک لیتے ہیں, we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ڈاکٹر شہباز کیلر, آپ نے وقفے بچانے سے پہلے بتایا 3 سال سے اپنے ٹیکس ریٹرنز جمع کرا رہی ہیں, اور یقیناً آپ یہ بھی بات بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں ڈیسیجن لیا پاکستان آنے کے لیے, کیونکہ آپ پہ فوکس ہے. تو آئی ایم شیور یو وڈ لائک ٹو شیئر دس ایکسپیرینس. کیا وجہ تھی کہ آپ نے سوچا کہ یو ارننگ ویل, یو ڈوئنگ ویل ان امریکہ, لیکن آپ نے پاکستان آنا پسند کیا, کیوں؟ کیونکہ میرا ملک ہے, ہمیشہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا, ہمیشہ انٹرسٹ تھا اس بات کا. اس ملک کی وجہ سے بہت کچھ ملا. ویسے تو جو اس ملک کو نچوڑ کے کھا گئے وہ تو نہیں مانتے کہ ان کو اس ملک کی وجہ سے ملا. وہ تو بڑے بڑے شعر پڑھتے ہیں. آپ نے اکثر ان سیاستدانوں سے اکثر شعر سنا ہوگا. کوئی شعر ہے مجھے یاد نہیں, لیکن اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے نہ کردہ گناہوں کی بھی سزا بھگتی ہے. تو حالانکہ انہوں نے تو کردہ کی بھی نہیں بھگتی. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹاٹ والے اسکول پہ ہمیں پڑھنے کا موقع ملا تھا وہ بھی اس ملک کی مہربانی تھی. جو کالج میں آگے پڑھنے کا موقع ملا وہ بھی اسی ملک کی مہربانی تھی. تو اس کے لیے کچھ اگر لوٹا سکیں, آف کورس نارملی لوگوں کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. نارملی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں کوئی کامرس تو نہیں دیکھ رہا, میں میڈیا میں پرائم منسٹر کے لیے سپیس کریٹ کرتا ہوں تاکہ پرائم منسٹر اپنا جو میسج ہے وہ بھجوا سکیں پبلک تک, وہ گورنمنٹ کو وہ سپیس ملے. آپ کو جو آپ کی پوزیشن ہے, جو ہمارے پاس اطلاع ہے, آپ اس کی کوئی تنخواہ نہیں لیتے؟ جی نہیں. میں زلفی بخاری صاحب نے کہا وہ تنخواہ لیتے ہیں اور وہ شوکت خانم میں ڈال دیتے ہیں. نہیں جی میں نہیں لیتا, میں نہیں لیتا جی. نہیں میں ہے ہی نہیں کہ آپ لیتے نہیں ہیں. نہیں جی, ہوتی تو ہے پوزیشن کی, میں نہیں لیتا جی. تو میں نے جیسے جاتی ہے تنخواہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہوگی, مجھے نہیں پتا, میں گورنمنٹ کو واپس کر دیتے ہیں. سو آپ کی سورس آف انکم کیا ہے اس وقت؟ میرے پاس میری سیونگز ہیں. آپ نے ابھی تو میری پراپرٹیز کا آپ مجھے دے رہے تھے, تانا دے رہے تھے اور ساری چیزیں دے رہے تھے, میں نے ابھی تو آپ کو بتایا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو عام پاکستانی ہے نا, جو عام پاکستانی ہے نا فریہ, آپ کی طرح کا میری طرح کا, وہ بڑے آرام سے اپنے کنٹری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں, جب آپ کی نیڈز بڑھ جاتی ہیں بہت زیادہ. So you have no income نہ پاکستان میں نہ باہر. دیکھیے بات دوبارہ یہ کہ میرے اخراجات بھی بہت کم ہیں فریہ. اس کی وجہ یہ کہ نہ میں نے کوئی ایسے لمبے چوڑے پروٹوکول لینے ہیں, نہ میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کرنی ہیں. اور اس وجہ سے آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جن کے پاس اربوں روپے ہیں, آپ دیکھیے وہ تنخواہیں نہیں چھوڑتے. تو اگر آپ وہ تنخواہ لے لیں گے, پھر بھی اگر آپ نے کھانا ہے, آپ نے اپنا منہ کالا کرنا ہے رشوت سے, تو آپ کا پیٹ نہیں بھرتا اگر آپ اس سمت پہ چل پڑتے ہیں. تو یہ میں نے اپنی زندگی کا سوچا تھا کہ میں چند سال ملک کے اپنے کے لیے دوں گا, اس کے بعد ہو سکتا ہے میں یہاں پر کوئی نوکری شروع کر دوں, ہو سکتا ہے میں باہر کو نوکری شروع کر دوں. میں نے ساری زندگی کے لیے تو میں نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتا نا ایسے, لیکن چند سال جو میں نے اپنی زندگی کے سوچے تھے کہ میں ملک کو دوں گا تاکہ جو میں بہتری لا سکوں, جو میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. سو پھر جب آپ کی سورس آف انکم نہیں ہے تو پھر آپ ٹیکس بھی کوئی نہیں بنتا ہوگا آپ کے اوپر. جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں یہاں فائلر ہوں,
اور فائلر کا مطلب یہ نہیں ہوتا. جب میں امریکہ میں بھی تھا تو میں فائلر تھا, یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. لیکن اب اگر آپ اس کو اس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا اور اس لفاظی سے آپ پریزنٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کی مرضی. لیکن یہ کہ اگر میں آپ ارن کریں گی تو ٹیکس دیں گی نا, اگر آپ گھر بیٹھ جائیں گی تو ٹیکس تو نہیں دیں گی. غصے میں کیوں رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, یہ میرا سٹائل ہے, میں بالکل غصے میں نہیں رہتا. جیسے میں آپ کے بارے میں کہہ دوں آپ اتنی انکوزیٹو کیوں رہتی ہیں, بالکل نہیں رہتی. دس از یور سٹائل, جاب ہے سر, دیٹ از مائی جاب, واٹ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ از مائی جاب. کہ ڈانٹیں سب کو نہیں, بالکل میں آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں, میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں. لیکن اب آتے ہیں آپ کی جاب کے اوپر. آپ بڑی زبردست طریقے سے اپنی جاب کر رہے ہیں, خاص طور پہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پروگرامز میں. لیکن ایک تاثر آپ کے بارے میں بن گیا ہے, خاص طور پہ اپوزیشن کے اکثر لوگ آپ سے نہ لائیں. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ بیکاز وہ ہینڈل نہیں کر پاتے نا, وہ ان کو عادت ہے ایک دوسرے سے دوستی کر کے نرم چلنے کی. سب نرم کھیلتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا, جب آپ کے سامنے 3 لوگ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اس شو پہ بھی بیٹھنا, اگلے پہ بیٹھنا, اس سے بعد بھی گورنمنٹ جانے کے بعد بھی اپوزیشن پہ بھی, وہ ذرا تھوڑی سی دوستی رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اسپیس رکھتے ہیں. میں وہ نہیں رکھتا. آپ کسی سے نہیں ملتے اپوزیشن کے لوگوں سے بعد میں؟ نہیں, میرا کوئی دوست نہیں اپوزیشن سے, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. مطلب آپ کے دوست ہونے کے لیے پی ٹی آئی کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہے. میں میرے غیر سیاسی دوست ہیں, یہ تو نہیں میں کہہ رہا پی ٹی آئی سے. میں پہلے سیاست میں تھوڑی تھا, وہی میرے دوست, زیادہ تر جرنلسٹ ہے میرے دوست, ان سے ملتا ہوں. لیکن جب میں ان کے ساتھ بھی شو پہ ہوتا ہوں, ان کے ساتھ بھی شو پہ ہوتا ہوں تو جہاں میری پارٹی لائن ہے اس پہ میں انہیں بھی سپیس نہیں دیتا. مجھے لگتا ہے آئی شوڈ ڈیفینڈ ایچ انچ فار مائی پارٹی, جو میری رسپانسبلٹی ہے. سر آپ ہی کی پارٹی میں, کیونکہ آپ لوگ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ پارٹی کے اپنے اندر ڈسینڈ ہے, تو وی ول ڈسکس کہ فواد چودھری صاحب کا موقف کیا تھا, اور جو ڈاکٹر صاحب نے ٹویٹس کی کچھ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وی ول ڈسکس دم رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹویٹس میرے سامنے ہے, وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے تو ایک ریپڈ راؤنڈ کرتے ہیں جلدی. آپ نے کہا اپوزیشن کی اے پی سی پر ٹویٹ کیا کہ اب حکومت کو نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. اگر حکومت نے نواز شریف کو واپس لانا تھا, آپ کو پورا یقین تھا کہ وہ واپس آ جائیں گے جب آپ نے بھیجا تھا, اور آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد, ڈاکٹر فیصل سلطان اور پرائم منسٹر سے پوچھا ہے کہ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ ان کو بھیجیں؟ جی, بہت انٹرسٹنگ سوال ہے فریہ. اس کا پہلے بھی کئی دفعہ جواب دیا, آج دوبارہ دیتا ہوں. دیکھیے, جب بھی کوئی شخص کسی انسان سے کوئی کلیم کرتا ہے تو وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اس کو کسی قسم کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے, کیا اس بندے کی کوئی ایل انٹینشن ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی یا پرائم منسٹر صاحب کی یا ڈاکٹر فیصل کی یہاں کوئی ایل انٹینشن ہے, وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ وہ تمام, ڈاکٹر یاسمین ایک منسٹر ہیں, ڈاکٹر فیصل ایک پروفیشنل ہیں. ایک بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہے, کلیم کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں, جو کہ وہ اصل میں بیمار نہیں ہے, تو اگر رپورٹس بھی وہی کہہ رہی ہیں تو پھر ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا فیصلہ لینا. اور ان ٹاپ آف دیٹ پرائم منسٹر تو ایک ہے ہی فلنتھراپسٹ, وہ تو ہیومن ہے, وہ تو ہمیشہ انسانیت کے لیے سوچتے ہیں, وہ کبھی اپنی ذاتیات بیچ میں نہیں لاتے, بدلہ نہیں لیتے کسی بندے سے. جب انسانیت کی بات آتی ہے تو وہ بالکل موم ہوتے ہیں. انہوں نے انسانیت کے اوپر, گڈ ول کے اوپر اجازت دی. لیکن اگر ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے میرے پاس صبح سے کھانا نہیں ہے, میں مرنے لگا ہوں بھوکا, آپ مجھے پیسے دیں, آپ اسے پیسے دیتی ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا مس یوز کر رہا ہے. مانے تھے کہ بیمار ہے نواز شریف صاحب, آپ تو روز آ کر وہاں پہ, اس وقت آپ پنجاب میں تھے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں بیمار نہیں تھے. میں تو اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے, اللہ ان کو اپنے بچوں کے اوپر سلامت رکھے. اور میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے جو ایک صحت مند بندے کو بیمار بناتے ہیں. اللہ ان کو لمبی زندگی دے میاں صاحب کو. لیکن وہ کبھی بھی, بات سن لیجیے گا پہلے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے میں وہاں پنجاب میں ہوتا تھا, جاتا تھا. دیکھیے, آپ جب میں میاں صاحب سے ملتا تھا تو میری ایک آبزرویشن بھی تو ہوتی ہوگی نا فریہ, ایز اے ہیومن بینگ. آپ ایک شخص سے ملتے ہیں. جی, میری ان سے 2-3 دفعہ, نہیں میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں, لیکن میری ان سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی. آپ کو ملاقات میں بھی تو پتہ چلتا ہے نا, بات چیت سے, اٹھنے بیٹھنے سے, واک کرنے سے. تو جس طرح باہر بتایا جاتا تھا کہ وہ بہت شدید بیمار ہیں, وہ اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک تھے تب بھی, وہ آج بھی ٹھیک, اور پروو ہوئی میری بات ٹھیک. آپ دیکھ لیجئے, اگر تو غلط پروو ہوئی ہے تو پھر آپ بات کہیے. میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے اب کافی پی جا رہی, بلکہ اب خود تصویریں لے کے آپ کے لیے میں انٹرسٹنگ نیوز دے دیتا ہوں. جو آخری تصویر ان کی ایک کافی شاپ پہ کافی پیتے ہوئے آئی تھی, وہ کافی شاپ جو ہے وہ ان کے بیٹے کے دفتر کے اس ہال کے اندر, وہ جو اس کے اندر آٹریم ہے اس کے اندر ہے, وہاں پر کوئی بندہ باہر سے نہیں جا سکتا.
تلاشی لے کے جانا پڑتا ہے, ریلیونٹ بندہ جاتا ہے اندر, تو وہاں پر 2-3 اینگل سے تصویریں کھینچی ہوئی ہیں. تو وہ تصویریں اصل میں جان بوجھ کر پہلے کھچوائی گئیں, پھر لیک کی گئیں, کیونکہ یہاں پر پارٹی جو ہے وہ بھتیجی کی بجائے چچا کی طرف سرک رہی تھی, تو اس ٹائم چچا کی طرف سے واپس پارٹی کھینچنے کے لیے یہ کیا گیا. تو اس لیے یہ تو پہلے دن سے